قیامت کے آنے کا علم ہیر پھر کر خدا ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہاں تک کہ کوئی پھل اپنے غلافوں یا شگوفوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کسی ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ موجود ہے، اور نہ وہ اس کے ہاں پیدا ہوتا ہے مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر جس دن وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ میرے شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کے خدا ہونے کی گواہی دے۔ اس وقت وہ سارے جھوٹے خدا ان سے غائب ہو جائیں گے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے۔ تب وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے بھاگنے یا پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں۔ آدمی کبھی اپنی بھلائی اور فائدے کے لیے دعا کرنے سے نہیں تھکتا، اور جب کوئی مصیبت یا برائی پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک دم سے مایوس ہو کر نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسے سختی کا وقت گزر جانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، یا میں تو اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر کبھی واقعاً میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی، یعنی وہاں بھی میں مزے اڑاؤں گا۔ حالانکہ ہم حق کا انکار کرنے والے کافروں کو ضرور یہ بتا کر رہیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، اور پھر ہم انہیں بڑی ہی گندی اور سخت سزا کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ ہم سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت چھو جاتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر یہ قرآن واقعاً خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار پر انکار ہی کرتے رہے تو پھر اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا گمراہ آدمی اور کون ہوگا جو اس کی شدید مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفس یعنی وجود کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر ثابت ہو جائے گی کہ یہ قرآن بالکل سچی حقیقت ہے، یعنی قرآنی تعلیمات برحق اور سچی ہیں۔ تو کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارے پالنے والا مالک ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ یعنی کیا لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ جو برے کام وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو خوب دیکھ رہا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات ہی میں شک کر رہے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقتاً خدا ہر چیز کو اپنے علم و قدرت سے پوری طرح گھیرے ہوئے ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہا میم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔ وہی اللہ جو زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے اور گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور وہی بلند و برتر بھی ہے اور بہت بڑے مرتبے والا بھی۔ قریب ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، مگر کیونکہ فرشتے اپنے پالنے والے مالک کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے خدا سے معافی بھی طلب کیے جاتے ہیں، اس لیے آسمان نہیں پھٹتے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقتاً اللہ بڑا معاف کرنے والا، اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں تو اللہ ان پر نگران ہے، یعنی ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار یا ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح
ہم نے مناسب ترین الفاظ اور پیرایا میں یہ قرآن عربی آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ ام القریہ یعنی بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے چاروں طرف رہنے والوں کو برائی کے برے انجام سے خبردار کریں اور سب کے اکٹھا کیے جانے والے دن سے انہیں ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جس دن ایک گروہ کو تو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو جہنم میں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ایک ہی گروہ یعنی ایک امت یا ایک ہی مذہب والا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جبکہ ظالموں کا نہ تو کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، تو کیا انہوں نے اس خدا کو چھوڑ کر دوسرے ولی یا سرپرست اختیار کر رکھے ہیں؟ تو اصل ولی یا سرپرست تو اللہ ہی ہے، کیونکہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ یعنی ولی یا سرپرست ہر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقی ولی یا سرپرست خدا ہی ہے جو موت کو حیات میں تبدیل کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس بات پر بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا پالنے والا مالک ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور میں اسی کی طرف لو لگائے رجوع کیے رہتا ہوں، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے خود تمہاری اپنی ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اس طرح وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے نپاتلا یا تنگی کے ساتھ دیتا ہے۔ حقیقتاً وہ ہر چیز کا پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس خدا نے تمہارے لیے وہی دین اور وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ لیکن یہی بات کہ جس کی طرف آپ بلاتے ہیں مشرکین کو سخت ناگوار ہے، غرض اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں منتخب کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف لو لگائے رجوع کیے رہتا ہے۔ لوگوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا وہ صرف آپس کی ضد اور زیادتی سے ہوا، وہ بھی اس کے بعد کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ چکا تھا، اور اگر تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے پہلے سے طے شدہ بات یعنی مقررہ مدت تک کے لیے مہلت نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اگر تیرا پالنے والا مالک پہلے ہی یہ فرما چکا نہ ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جنہیں ان کے بعد کتاب عطا ہوئی تھی وہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اسی دین کی طرف بلاتے رہیے اور اسی پر مضبوطی سے جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیے، اور ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے میں تو اسی کو مانتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی بحث و مباحثہ،
कोई तकरार नहीं, यानी माकूल दलाइल से जो बात समझानी थी वो तो हमने समझा दी। अब खामखा कि तू मैं से क्या हासिल। अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ हम सबको जाना है। रहे वो लोग जो अल्लाह के बारे में बेवजह बहसो मुबाहिसा और झगड़ा करते हैं, वो भी इसके बाद कि उसे कबूल किया जा चुका है। उनकी दलील उनके पालने वाले मालिक के नज़दीक बिल्कुल गलत है और उन पर खुदा का गैज़ो गज़ब है और उनके लिए सख्त सज़ा है। अल्लाह तो वो है जिसने सच्ची हकीकत के साथ ये किताब और हक़ व बातिल की मीज़ान यानी तराजू या मेयार को उतारा है। और तुम्हें क्या खबर कि शायद क़यामत या फ़ैसले का वक्त नज़दीक ही आ लगा हो। ऐ वो लोगों जो उस फ़ैसले के वक्त के आने को मानते ही नहीं हो, वो इसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो उस वक्त को दिल से मानते हैं वो उस वक्त से डरते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यकीनन वो वक्त हक है, यानी हकीकतन आने वाला है। इसलिए खूब जान लो कि जो लोग क़यामत के वक्त के आने के बारे में शक में डालने वाली बहसें करते हैं, वो खुली हुई गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अल्लाह तो अपने बंदों पर बड़ा लुत्फ़ व करम करने वाला मेहरबान है। वो जिसे चाहता है रोज़ी अता करता है या जिसे जो चाहता है देता है, क्योंकि वो क़ुव्वत वाला भी है और इज़्ज़त वाला भी। अब जो कोई आखिरत की खेती को चाहता है तो हम उसकी खेती को बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया ही में दे देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। क्या उनके कुछ खुदा के लिए बनाए हुए शरीक, मुराद हुक्काम, फ़िलासफ़र या उल्मा ऐसे हैं जिन्होंने उनके लिए दीन में कोई ऐसा तरीक़ा मुकर्रर किया हो जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है? अगर फ़ैसले की बात पहले तय ना हो गई होती तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया गया होता। हकीकत यह है कि ज़ालिमों के लिए बड़ी तकलीफ़ देने वाली सज़ा है। तुम देखोगे कि ये ज़ालिम उसी से डर रहे होंगे जो उन्होंने किया होगा, क्योंकि वो उन पर आकर रहेगा, यानी उन्हें उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। रहे वो जिन्होंने अबदी हकीकतों को दिल से माना और उसके नतीजे में अच्छे अच्छे काम भी किए, वो जन्नत के घने सरसब्ज़ो शादाब गुलिस्तानों और चमनिस्तानों में होंगे, और उनके लिए उनके पालने वाले मालिक के पास वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे। यही तो है सबसे बड़ा फजल व करम। यही तो वो चीज़ है जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने बंदों को देता है जो अबदी हकीकतों को दिल से मानते हैं और उसके नतीजे में अच्छे अच्छे काम करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अज्र या मुआवजे का सवाल नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, और जो कोई भी ये नेकी कमाएगा हम उसे उसमें और ज़्यादा भलाई और ख़ूबी का इजाफ़ा कर देंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि खुदा बड़ा माफ़ करने वाला, अपनी रहमत से ढक लेने वाला और इस अमल का कदरदान है। क्या वो ये कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाई है? अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर भी मोहर लगा दे, मगर अल्लाह तो बातिल को मिटाता है और हक़ को अपनी बातों से सच साबित करता है। हकीकत ये है कि खुदा सीनों और दिलों के अंदर की बातों को भी जानने वाला है, यानी खुदा खूब जानता है कि ये कुफ़ार तुम पर क्यों ऐसे ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इससे उनका असल मकसद क्या है। वही खुदा तो है जो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और उनकी बुराइयों को माफ़ करता है, हालांकि वो उसे जो तुम करते हो खूब जानता है। वो खुदा और रसूल को दिल से मानने वालों और अच्छे अच्छे काम करने वालों की दुआ को कबूल करता है और अपने फजल करम से और ज़्यादा अता करता है। रहे खुदा और रसूल का इनकार करने वाले, तो उनके लिए
بڑی سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا ہوا وسیع رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی اور بغاوت کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ اندازے اور حساب سے ایک مقرر مقدار میں جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا بھی ہے اور ان پر پوری نگاہ بھی رکھتا ہے، اور وہ خدا وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، کیونکہ وہی سرپرست اعلیٰ بھی ہے اور تعریفوں کا مستحق بھی۔ اسی کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنا بھی ہے، اور یہ بھی کہ جو اس نے ان دونوں میں چلنے پھرنے والے پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی مراد اعمال سے آئی ہے، یعنی تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے وہ اسی کی وجہ سے آئی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، جبکہ بہت سے گناہ گاروں کو تو خدا ویسے ہی معاف کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ غرض تم دنیا میں بھی اسے بے بس نہیں بنا سکتے، اور اللہ کے مقابلے پر یعنی اللہ کو چھوڑ کر نہ تو تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی حامی یا مددگار۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے دریاؤں میں وہ بڑی اونچی کشتیاں اور جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر خدا چاہے تو ہوا کو روک دے تو وہ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں اور دلیلیں ہیں، ہر برداشت کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے، یا اگر وہ چاہے تو وہ انہیں ان کے اعمال کے نتیجے میں تباہ کر کے رکھ دے، جبکہ وہ بہت سی باتوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ڈوبتے وقت ان لوگوں کو جو ہماری نشانیوں اور دلیلوں میں جھگڑتے ہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے لیے بھاگنے یا پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی چند دنوں کی زندگی کا ساز و سامان ہے، یعنی یہ دنیا کی نعمت اور دولت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر انسان اترائے یا مطمئن ہو جائے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، مگر یہ ان کے لیے جو خدا اور رسول یا ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے بھی ہیں اور اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے شرمناک کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پالنے والے مالک کے حکم کو مانتے ہیں اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں، اور اپنے معاملات آپس کے مشوروں سے طے کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خیرات کرتے ہیں، اور جو صرف اس وقت مقابلہ کرتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے، جبکہ برائی کا بدلہ تو بالکل ویسی ہی برائی ہے، مگر جو معاف کر دے اور آپس کے تعلقات اچھے رکھے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن جو کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق ستم ڈھاتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو حقیقتاً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اب جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اللہ کے بعد پھر اس کا کوئی سنبھالنے والا یا مدد کرنے والا سرپرست نہیں ہوتا۔ تم دیکھو گے کہ ایسے ظالم جب اللہ کی دردناک سزا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ پھر تم دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے
تو سر جھکائے ہوئے ذلت کے عالم میں نظریں بچا بچا کر چھپی ہوئی نظروں یا کنکھیوں سے جہنم کو دیکھیں گے۔ اب جو لوگ خدا اور رسول کو دل سے مانتے تھے وہ کہیں گے کہ واقعی بڑا نقصان اٹھانے والے وہی ثابت ہوئے جنہوں نے قیامت کے دن خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو بھی سخت نقصان پہنچایا۔ جان لو کہ ظالم لوگ دائمی سزا میں رہیں گے، ان کے کوئی حامی یا سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے پر ان کی مدد کو آئیں۔ غرض جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے یا گمراہ قرار دے دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ اپنے پالنے والے مالک کی بات کو مان لو اس سے پہلے کہ وہ موت کا دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے پھر پلٹنا نہیں، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی جسے نہ تو اللہ ہی ٹالے گا اور نہ کوئی اور طاقت اسے ٹال سکتی ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ لینے کی جگہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے وہاں جانے سے یا اپنے برے کاموں سے انکار اور اعتراض کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ اب بھی اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان کا کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف بات کے پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے برے کاموں کا نتیجہ میں جو وہ کر چکے ہیں کوئی نقصان یا برائی پہنچتی ہے تو وہ سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ تو زمین اور آسمان کی حکومت کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ غرض وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور ہر طرح کی قدرت رکھنے والا بھی، اور کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اس سے آمنے سامنے ہو کر بات کرے۔ اس کی بات چیت تو وہی یعنی خفیہ پیغام رسائی کے ذریعے ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، یا پھر وہ کوئی پیغام لے جانے والا فرشتہ بھیجتا ہے تو وہ اس کے حکم سے جو کچھ بھی خدا چاہتا ہے وہی یعنی خفیہ اشارے کے ذریعے خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا بہت بلند و بالا اور بلندی والا بھی ہے، اور گہری حقیقتوں کی بنیاد پر دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح مراد وہی تعلیم پیغام یا خدا کی ایک خاص عظیم مخلوق آپ کی طرف بھی وحی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خوب اچھی طرح سے جان لیجئے کہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ ہی کی طرف آخری فیصلے کے لیے لوٹنا ہے، یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ قسم ہے اس روشن واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے نہایت فصیح و بلیغ یعنی بہترین اور مناسب ترین الفاظ اور پیرایا بیان والا واضح عربی زبان والا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ عقل سے کام لے کر اسے سمجھو۔ در حقیقت یہ قرآن ام الکتاب یعنی اصل کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ والی اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ تو کیا ہم تمہاری طرف سے بالکل بیزار ہو کر تم سے آنکھیں بند کر لیں اور تمہارے لیے نصیحت کا یہ سبق بھیجنا ہی چھوڑ دیں، صرف اس لیے
کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، جبکہ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی ہم نے کئی نبی بھیجے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے پاس آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ بس ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، تو پہلے لوگوں کی ایسی مثالیں بہت گزر چکی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست طاقت والے خدا نے پیدا کیا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ یعنی آرام کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بھی بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اور وہی خدا جس نے آسمان سے پانی کو اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر اٹھایا، اس بے جان زمین میں زندگی پیدا کر دی، اسی طرح تم لوگ بھی زندہ کر کے زمین سے باہر نکالے جاؤ گے۔ وہی خدا جس نے یہ تمام جوڑے اور تمام قسم کی چیزوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا جس پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ جب تم ان پر سوار ہو کر پوری طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے پالنے والے مالک کی نعمت اور احسان کو یاد کرو اور کہو کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ خدا جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے، مگر ان لوگوں نے خدا کے کچھ بندوں کو اس کا جزو یعنی اولاد قرار دے رکھا ہے۔ واقعی انسان بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اس خدا نے ان چیزوں میں سے جنہیں اسی نے پیدا کیا ہے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، جبکہ حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی یعنی بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے جسے وہ خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ان کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے۔ یہ مشرکین عرب کی انتہائی جہالت کا بیان ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و مباحثہ کے وقت شدت جذبات کی وجہ سے اپنا مطلب بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ یعنی نرم و نازک اور کمزور اولاد کو تو تم نے اللہ کے حصے میں ڈال دیا، اور خم ٹھونک کر میدان میں اترنے والی اولاد کو خود لے اڑے۔ پھر انہوں نے فرشتوں کو بھی جو خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے، یا کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا خدا چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کی پوجا پاٹ یا بندگی نہ کرتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو بالکل نہیں جانتے کہ خدا نے ان کو عمل کا اختیار دے کر ان کا امتحان لیا ہے، وہ تو بس بیکار بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کی کوئی سند بت پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر دیکھا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہیں گے۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی غلط راستے پر چلتے چلے جاؤ گے، چاہے اس راستے سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہیں صحیح راستہ میں تمہیں دکھاؤں؟ وہ بولے، یقیناً۔ آخرکار انہوں نے سارے کے سارے سوالوں کا بس یہی ایک جواب دیا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے اس کا بدلہ لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم والوں سے کہا کہ جس کی تم بندگی یا پوجا پاٹ کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو صرف اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ وہی مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی باقی رہنے والا کلمہ مراد توحید اور منصب امامت اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گئے تاکہ وہ بھی خدا ہی کی طرف رجوع کیے رہیں۔ لیکن جب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا دیا تو میں نے ان کو فوراً سزا نہ دی، بلکہ میں ان کے باپ دادا کو وقتی دنیاوی فائدے دے کر عیش اڑانے کا موقع دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق مراد قرآن بھی آیا اور حقیقتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول بھی آیا۔ تو جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو کیا اب تیرے پالنے والے مالک کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ حالانکہ وہ ہم ہیں جس نے دنیاوی زندگی میں بھی ان کے اسباب معاش ان میں تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر کئی کئی درجے بلندی بھی دے دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کو اپنے قبضے میں لا کر ان سے کام لیں۔ غرض تیرے پالنے والے مالک کی رحمت مراد ہدایت اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جو ان کے دولت مند لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر یہ نتیجہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی طریقے کے گمراہ ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان یعنی سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والے خدا کا انکار کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں اور ان کی سیڑھیوں تک کو جن پر وہ چڑھتے ہیں سونے چاندی کر دیتے، اور صرف یہی نہیں ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی وہ تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہیں اور طرح طرح کی آرائشیں ان سب کو سونے چاندی کا بنا دیتے، مگر یہ سب ہوتا اسی دنیا کی زندگی سے عارضی یا وقتی فائدہ اٹھانے کا ساز و سامان، لیکن آخرت کی دوسری زندگی تمہارے پالنے والے مالک کے ہاں صرف اور صرف برائیوں سے بچنے والے متقین کے لیے ہے۔ اور جو خدا کی یاد سے اندھا رہتا ہے اس پر ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور وہی شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر آنے سے روکتے رہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح راستے پر ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے پاس آتا ہے تو اپنے شیطان سے کہتا ہے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا ہے جب تم ظلم کر چکے تو آج تمہارا یہ کہنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اب تم اور تمہارے یہ شیاطین سب کے سب خدائی سزا میں مشترک ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو آواز سنوائیے گا اور اندھوں کو راستہ دکھائیے گا اور ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں ہدایت فرمائیے گا؟ ہمیں تو ان سے بدلہ ضرور لینا ہے، چاہے ہم آپ کو دنیا سے لے ہی کیوں نہ جائیں، یا ہم آپ کو ان کا وہ برا انجام آنکھوں سے دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ ہم ان سے مقابلے میں پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو آپ اس کتاب یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیے جو وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے۔ حقیقتاً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، اور تم سب سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیغمبروں سے پوچھئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ کوئی دوسرے خدا بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں، معجزوں اور دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے جا کر کہا
میں تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑی چڑھی ہوتی تھی۔ آخرکار ہم نے ان کو اپنی سزا میں پکڑ لیا تاکہ وہ اپنے غلط راستے سے پلٹیں، مگر انہوں نے کہا، اے جادوگر، اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے جو عہدہ تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم اب سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ مگر جوں ہی ہم ان سے عذاب کو دور کرتے تو ایک دم سے وہ اپنے عہد کو توڑ کر اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک دن فرعون نے پکار کر اپنی قوم میں کہا، اے میری قوم والو، کیا مصر کی حکومت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ بتاؤ، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور جو اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اس پر سونے کے زیور اترتے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اترتے جو اس کے آگے پیچھے چلتے؟ غرض اس نے اس طرح اپنی قوم کو بہکایا، ورغلایا اور بے وقوف بنا دیا۔ تو انہوں نے فرعون کی اطاعت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب بدکار لوگ تھے۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں تکلیف دے کر صدمہ پہنچایا یعنی غصہ دلایا تو ہم نے بھی ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کو ڈبو کر رکھ دیا اور ان کو ایک گزری ہوئی نسل اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثالی نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے کی مثال پیش کی گئی تو تمہاری قوم والوں نے اس پر غل مچا کر تالیاں بجائیں، یعنی اس سے منہ موڑنے لگے، کہنے لگے ہمارے خدا اچھے ہیں یا وہ؟ انہوں نے یہ مثال صرف آپ سے بحثا بحثی اور جھگڑنے کے لیے کہی ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں ہی بڑے جھگڑالو۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ وہ ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا، یعنی جنہیں ہم نے اپنی نعمت سے نوازا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثالی شخصیت یعنی اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بجائے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں متمکن ہوتے، اور وہ مراد حضرت عیسیٰ تو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہیں۔ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں قیامت کی تیاری سے روک دے، کیونکہ حقیقتاً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کھلے ہوئے واضح دلائل، نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا، میں تمہاری طرف حکمت یعنی گہری حقیقتوں پر مبنی دانائی کی باتیں اور ٹھیک ٹھیک تعلیمات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے کچھ ان حقیقتوں کو بالکل واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے، تو اسی کی بندگی یعنی مکمل اور عاجزانہ اطاعت کرتے رہو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر ایسی واضح تعلیمات کے باوجود مختلف جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ایک سخت تکلیف دینے والی سزا کے دن کے ذریعے سے تباہی ہی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ کیا یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو، جس دن خدا کی ناراضگی اور برائیوں سے بچنے والے متقین کے سوا سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے؟ یعنی صرف وہ دوستیاں تو باقی رہ جائیں گی جو نیکی اور خدا پرستی سے قائم تھیں، باقی تمام دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اس دن کہا جائے گا، اے میرے متقی بندو، آج تمہارے لیے نہ تو کوئی خوف ہے
اور نہ تمہیں کوئی غم یا افسوس ہوگا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے خدا و رسول یا ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا ہوگا اور سر اطاعت جھکائے رہے تھے، یعنی خدا کے فرما بردار بن کر رہے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنی بیویوں سمیت خوش خوش جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں ان پر بڑے بڑے شراب طہور کے ساغروں اور پیالوں کے دور پر دور چل رہے ہوں گے، اور انہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو ان کے دل چاہیں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، یعنی اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز جو ان کے دل کو لبھائے اور نگاہوں کو بھائے موجود ہوگی۔ اور پھر انہیں یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ اب تم لوگ یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہی تو وہ جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغ ہیں جس کے تم حقدار بنے ہو اپنے ان کاموں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں تمہارے لیے طرح طرح کی بہت سی کھانے کی چیزیں بھی ہوں گی جس میں سے تم خوب کھاؤ گے۔ اب رہے مجرم اور گناہ گار لوگ تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا بھگتیں گے اور ان کی سزا میں کبھی کوئی کمی نہ ہوگی، بس وہ اس میں مایوسی کے عالم میں پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وہ فریادیں کرتے ہوئے پکاریں گے، اے جہنم کے دروغا، تمہارا پالنے والا مالک ہمارا کام ہی تمام کر دے تو کتنا اچھا ہو۔ وہ خدا کی طرف سے جواب دیں گے، تم یوں ہی ہمیشہ پڑے رہو گے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، مگر تم میں سے اکثر کو حق بات پسند ہی نہیں آئی، تم میں سے اکثر حق بات سے چڑھتے تھے۔ کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے؟ تو بلا شبہ ہم بھی ایک بات طے کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی چھپی ہوئی باتیں اور چپکے چپکے کی جانے والی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہاں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تو ان کے پاس بیٹھے انہیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے کہیے کہ اگر واقعی خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی ان سے کہیے کہ اگر واقعی خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، یعنی میں تو سب سے زیادہ خدا کا وفادار بندہ ہوں۔ اگر واقعی خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے ان کو مان لیتا۔ غرض میں کسی ضد کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کرتا، بلکہ حقیقتاً خدا کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پالنے والا مالک، جو عرش یعنی کائنات کی عظیم الشان حکومت کے تخت سلطنت کا مالک ہے، ایسی تمام باتوں سے جو وہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، انہیں چھوڑ دو کہ بحث و مباحثہ کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمانوں کا بھی خدا ہے اور زمین کا بھی۔ وہ گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے اور ہر چیز کا جاننے والا بھی۔ بڑی برکت والا، بہت بلند و بالا ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کے آنے کے وقت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے بھی ہو۔ اور جنہیں وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ تو سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے سوا ان کے جو سچائی کے ساتھ اپنے علم کی بنا پر خدا کی یکتائی کی گواہی دے۔ صرف ان کو خدا کے سامنے سفارش کرنے کی اجازت حاصل ہوگی، یعنی سفارش کرنے والے صرف ان کی سفارش کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے علم کی بنیاد پر یعنی سوچ سمجھ کر حقیقتاً حق کی گواہی دی ہوگی۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں یا ان کے خداؤں کو کس نے پیدا کیا ہے
تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر ادھر ادھر کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کہتے رہے ہیں کہ اے میرے پالنے والے مالک، یہ لوگ تو کسی طرح ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان سے چشم پوشی کر لیجئے اور کہیے بس خدا حافظ، پس ان قریب انہیں خود ان کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ میم، قسم ہے اس کھلی ہوئی واضح روشن کتاب کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ حقیقتاً ہم ہمیشہ سے برائی کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ، یعنی ایسا فیصلہ جو گہری حقیقتوں کی بنیاد پر دانائی کے ساتھ کیا گیا ہو اور جو بالکل صحیح ہو، صادر کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے حکم سے۔ حقیقتاً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے آپ کے پالنے والے مالک کی رحمت کے طور پر۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی خدا سب کچھ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، جو آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی، اور ہر اس چیز کا بھی جو ان کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی دل سے مان کر یقین رکھنے والے ہو، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، جو تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارے پہلے والے باپ داداؤں کا بھی پالنے والا مالک ہے، مگر وہ لوگ ہیں جو اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، یعنی وہ کائنات کی تخلیق پر سنجیدگی کے ساتھ ایک لمحہ بھی غور نہیں کرتے، اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان واضح طور پر ایک دھواں لیے ہوئے آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک بہت سخت تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ لوگ کہیں گے اے ہمارے پالنے والے مالک، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اب ہم یقیناً دل سے مان لیتے ہیں۔ ان کی غفلت بھلا کہاں دور ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین، یعنی صاف صاف ہدایت کرنے والا ایک پیغمبر آ گیا، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ لو ہم ذرا عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ پھر جس دن ہم سب سے بڑا حملہ کر کے بڑی ضرب لگائیں گے، اس دن حقیقتاً ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کا امتحان لیا۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف اور محترم رسول آیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، دیکھو اللہ کے مقابلے پر سرکشی نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے ایک کھلی ہوئی واضح دلیل لا رہا ہوں، اور میں اپنے پالنے والے مالک اور تمہارے پالنے والے مالک کی پناہ لے چکا ہوں، اس سے کہ تم مجھے پتھروں کا نشانہ بناؤ۔ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی مجھ پر ہاتھ نہ ڈالو، مگر وہ نہ مانے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کو پکارا کہ یہ بڑے مجرم لوگ ہیں۔ ہم نے جواب دیا تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات چل پڑو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، مگر تم سمندر کو اس حالت میں کہ وہ سوکھ چکا ہوگا چھوڑ دینا، بے شک یہ سارے کا سارا لشکر ڈوبنے والا ہے۔ وہ کتنے ہی سرسبز و شاداب گھنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، کتنے کھیت، شاندار محلات، بڑے بڑے عمدہ مقامات، اور اسی طرح کے کتنے آرام و آسائش کے سامان جن میں وہ بڑے خوش مزے اڑا رہے تھے، چھوڑ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام۔ پھر ہم نے دوسری قوم کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، نہ تو آسمان ہی ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ہی دی گئی۔ غرض ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔
वाक़िन वो हद से गुज़रने वालों में ऊंचे दर्जे का सरकश इंसान था। हमने पूरी वाकफियत रखते हुए या बनी इसराइल की हालत को खूब जानते हुए उनको तमाम दुनिया के मुकाबले में तरजीह दी। फिर हमने उन्हें अपनी कुदरत की वो निशानियां दिखाईं जिनमें खुली हुई आजमाइश या इम्तिहान था। हकीकत ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमारी पहली दफ़ा की मौत के सिवा कुछ नहीं है, हम दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को उठा लाओ। क्या ये मादी तरक्की के एतबार से बेहतर हैं या वो जो उनसे भी पहले थे? हमने उनका इसीलिए तिया पांचा कर डाला कि वो मुजरिम गुनाहगार हो गए थे, क्योंकि हमने इन आसमानों और ज़मीन को और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों को बेकार खेल के तौर पर नहीं बनाया। हमने उनको बरहक और बामकसद पैदा किया है, मगर अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। हकीकत ये है कि उन सब के फ़ैसले का दिन एक मुकर्रर और मुअय्यन वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को कोई फ़ायदा न पहुंचा सकेगा और ना ही उनकी कोई मदद होगी सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे। हकीकतन वो तो ज़बरदस्त ताकत वाला और इज़्ज़त वाला भी है, और ख़ासकर मोमिनीन पर तो बेहद मुसलसल रहम करने वाला भी। हकीकत ये है कि ज़क़ूम यानी थोहर का कड़वा जहरीला कांटेदार दरख्त गुनाहगार की ग़ज़ा होगी। फिर वो तेल की तलछट पिघले हुए तांबे की तरह पेट में जोश खाएगी, जिस तरह पानी खौलता है। फिर कहा जाएगा, पकड़ो इसे और खींचते हुए जहन्नुम के बीचों बीच ले जाओ। फिर उंडेल दो इसके सर पर गरम गरम खौलते हुए पानी का अजाब। अब चख इस सज़ा का मज़ा। तू तो बड़ा इज़्ज़त वाला, बड़े मर्तबे वाला, शरीफ आदमी है। हकीकतन यही वो अज़ाब है जिसके आने में तुम शक किया करते थे। रहे मुत्तकी लोग यानी फ़राइज़ इलाहिया को अदा करने वाले और खुदा की अज़मत से मुतासिर होकर खुदा की नाराज़गी से बचने वाले, तो वो अमन व सुकून की जगह पर होंगे। जन्नत के सरसब्ज़ व शादाब घने बागों और चश्मों में बारीक और मोटे रेशमी कपड़े पहने हुए आमने सामने बैठे हुए ये होगी उनकी शान बान। फिर उनकी शादी करेंगे बड़ी बड़ी आँखों वाली गोरी गोरी हूरों से। फिर वो बड़े अमनो इत्मीनान के आलम में तरह तरह के फल मंगवाते होंगे। वहाँ वो मौत का मज़ा कभी न चखेंगे सिवा पहले वाली मौत के, जो वो पहले ही चख चुके होंगे। गर्ज़ अल्लाह ने उन्हें जहन्नुम की सज़ा से बचा लिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालने वाले मालिक के फ़ज़्ल व करम के सबब से मुमकिन हुआ, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हमने इस कुरान को आपकी ज़बान पर बिल्कुल आसान बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत कबूल करें। अब आप भी इंतज़ार फरमाएं, और हकीकतन वो भी अपने अंजाम के इंतज़ार में हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए, जो सबको फैज़ और फ़ायदे पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। हा मीम। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है, जो ज़बरदस्त ताकत और इज़्ज़त वाला भी है और हिकमत वाला भी, यानी दानाई के साथ बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला भी। हकीकत यह है कि आसमानों और ज़मीन में खुदा और रसूल या अबदी हकीकतों को दिल से मानने वालों के लिए निशानियाँ ही निशानियाँ हैं, और ख़ुद उनकी अपनी पैदाइश में और उन हैवानात में जिनको अल्लाह फैलाए चला जा रहा है। इन सब में खुदा की कुदरत और हिकमत की बेशुमार निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अबदी हकीकतों पर यकीन करें। इसी तरह रात और दिन के आने जाने में और उस रिस्क मुराद बारिश में जिसे अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया, वो भी उसके बेजान हो जाने के बाद। इसी तरह हवाओं के चलने और घूमने में भी खुदा की कुदरत व हिकमत की निशानियाँ मौजूद हैं।
ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہ سب اللہ کی آیتیں اور نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کی آیتوں کے آ جانے کے بعد پھر کون سی ایسی بات ہے جس کو یہ لوگ مانیں گے؟ غرض تباہی اور بربادی ہے ہر ایسے گناہ گار جھوٹے شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں اور وہ انہیں سنتا بھی ہے، پھر وہ تکبر کے ساتھ اپنے انکار پر اس طرح اڑ جائے کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو تو بس سخت تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب بھی اسے ہماری آیتوں، باتوں، دلیلوں، نشانیوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ پھر ان کے آگے آگے جہنم بھی ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی نہ تو ان کے کسی کام آئے گی اور نہ کوئی فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان کے وہ دوست اور وہ سرپرست ان کے کچھ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست اور سرپرست بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے تو بس ایک بہت بڑی سزا ہے۔ غرض یہ قرآن سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی باتوں اور آیتوں کا انکار کیا، ان کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر تک کو تمہارے قبضے میں دے دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم خدا کے فضل و کرم یعنی روزی کو تلاش کرو، اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم خدا کا شکر ادا کرو۔ یہی نہیں بلکہ اس نے تو زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے قبضے میں دے دیا، وہ بھی سب کچھ اپنے پاس سے، یعنی یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دنوں کے آنے کی کوئی امید یا اندیشہ نہیں رکھتے، انہیں فی الحال معاف کر کے چھوڑ دیں تاکہ اللہ خود ان کے کسی گروہ کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے۔ غرض جو کوئی بھی نیک کام کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ تو خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر تم سب کو پلٹنا تو اپنے پالنے والے مالک ہی کی طرف ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اور انہیں پاک صاف غذاؤں سے رزق بھی عطا کیا تھا، وہ بھی تمام دنیا جہان والوں سے زیادہ۔ پھر انہیں دین کے کھلے ہوئے واضح دلائل اور ہدایات بھی عطا کی، مگر انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، وہ بھی ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم کے آ جانے کے بعد، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے ایک واضح راستے شریعت پر قائم کر دیا، تو آپ اسی پر چلیے اور ان لوگوں کے غلط خیالات اور خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے مقابلے پر آپ کو ہرگز کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھی، پشت پناہ اور سرپرست ہوتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی اور برائیوں سے بچنے والے متقین کا ساتھی، پشت پناہ اور سرپرست خود اللہ ہے۔ یہ قرآن سب لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سرمایہ ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں اور خدا و رسول پر یقین کریں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے جرائم اور برے برے کام کیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جنہوں نے خدا و رسول کو دل سے مانا اور اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام کیے؟ گویا ان کا جینا اور مرنا اور ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی۔ کتنا غلط اور برا ہے یہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق اور بامقصد پیدا کیا ہے،
اور یہ سب اس لیے پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ہرگز کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر اسے اس کی گمراہی میں چھوڑ دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد اب کون ہے جو اس کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو آخر تم سمجھانے کا اثر کیوں نہیں لیتے؟ ان لوگوں کی اصل غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا، یعنی وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ کچھ نہیں ہے سوا اس دنیاوی زندگی کے، بس ہمیں یہیں مرنا اور یہیں جینا ہے اور ہمیں نہیں مارتا مگر زمانے کا گزرنا، حالانکہ انہیں اس معاملے کی حقیقت کا کچھ علم نہیں۔ یہ لوگ تو بس اپنے وہم و گمان کی بنا پر تکے لگاتے ہیں، پھر جب ہماری کھلی ہوئی بالکل صاف اور واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں تو پھر ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، یعنی تمہارے باپ دادا الگ الگ زندہ کر کے تو نہیں لائے جائیں گے بلکہ ایک دن تم سب کو اکٹھا زندہ کیا جائے گا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اس دن تم ہر قوم کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، ہر قوم کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنے اعمال کی کتاب یعنی نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہمارا رجسٹر ہے جو تمہاری خلاف سچائی کے ساتھ بول رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے چلے جا رہے تھے۔ اب جن لوگوں نے خدا و رسول کو دل سے مانا تھا اور اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے، انہیں ان کا پالنے والا مالک اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی ہے کھلی ہوئی واضح روشن اور بھرپور کامیابی۔ رہے وہ جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا تھا، ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں مگر تم نے تکبر سے کام لیا، اس لیے تم مجرم بن گئے۔ جب بھی تم سے کہا جاتا تھا کہ حقیقتاً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم پوچھتے تھے کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم تو بس اس کے آنے کا ایک ہلکا سا گمان سا رکھتے ہیں کہ شاید وہ آئے، مگر ہمیں اس کے آنے کا یقین نہیں ہے۔ اسی بے یقینی کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے برے کام بالکل کھل کر ان کے سامنے آ گئے جو انہوں نے کیے تھے، اور اسی قانون مکافات عمل کی جہنم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کی ہم سے ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اب تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں۔ تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی باتوں، آیتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو مذاق بنا رکھا تھا، کیونکہ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو آج وہ جہنم سے بھی نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے مالک کو راضی کر لو۔ غرض تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی پالنے والا مالک ہے اور مالک ہے تمام جہانوں کا بھی۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست طاقت والا، عزت والا بھی ہے،
اور گہری حقیقتوں کی بنا پر دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔